السلام علیکم ایوری ون. ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے ہم آج حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 17 سے اسٹارٹ کریں گے. پہلے انشاءاللہ میں آیت کو انگلش میں پڑھتا ہوں، پھر اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Quran's mathematical code. As for those who are given solid proof from their Lord, reported by a witness from him, and before it, the book of Moses has set a precedent and a mercy. They will surely believe. As for those who disbelieve among the various groups, hell is awaiting them. Do not harbor any doubt. This is the truth from your Lord, but most people disbelieve. اس کی اردو ہے قرآن کا ریاضیاتی کوڈ. جن لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے ٹھوس ثبوت دیا جاتا ہے اس کی طرف سے ایک گواہ کی شہادت کے ساتھ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب نے رحمت کی ایک مثال قائم کی ہے. یقیناً وہ ایمان لے آئیں گے، اور مختلف گروہوں میں سے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں جہنم ان کی منتظر ہے. کوئی شک نہ کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے، لیکن اکثر لوگ کفر کرتے ہیں. اس کے جو فٹ نوٹ بھی انشاءاللہ پڑھ لیتا ہوں. The Quran's 19 base mathematical code is a built-in proof of divine authorship. It is noteworthy that the word bayyana, proof, is mentioned in the Quran 19 times. قرآن کے اندر موجود 19 پر مبنی ریاضیاتی کوڈ اس کے تصنیف الہی ہونے کا ثبوت ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن میں لفظ بیانہ ثبوت کا ذکر 19 بار آیا ہے. اس کا سیکنڈ فٹ نوٹ بھی ہے. As it turns out, Moses' book was also mathematically composed with 19 as the common denominator. See footnote 4610 and appendix 1. جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ کی کتاب بھی ریاضیاتی طور پر 11-17 جو آیت ہے مرتب کردہ تھی، جس کا مشترکہ اکائی 19 تھی. دیکھیں فٹ نوٹ سورہ 46 کی آیت نمبر 10 اور زمیمہ 1. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ان کی طرف سے ٹھوس ثبوت دیا جاتا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہم اس میں ان لوگوں میں اس وقت اگر آج کل کے دور کے حساب سے بات کریں تو بیسیکلی ہمارے پاس وہ چیز آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ٹھوس ثبوت دیا گیا ہے، اور اس کی ہیڈنگ بھی اسی کے ساتھ چلتی ہے، قرآن کا ریاضیاتی کوڈ. اس میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں پاسٹ میں سے کہ اس کی طرف ایک، اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف ایک گواہ کی شہادت کے ساتھ. اگر ان دونوں کو ہم لوگ پڑھ کے دیکھیں تو میں نے اس کا جو فٹ نوٹ ہے 46 کی آیت نمبر 10 میں، اس میں کسی کا حوالہ دیا ہے. وہ میں انشاءاللہ اس کے بعد پڑھوں گا کہ وہ کون تھے جن کا ذکر کیا گیا. لیکن اگر صرف ہم یہاں پہ دیکھیں جن لوگوں کی طرف ان کے رب کی طرف سے ٹھوس ثبوت دیا جاتا ہے اس کی طرف سے ایک گواہ کی شہادت کے ساتھ، تو بیسیکلی اگر ہم یہ دیکھیں تو جب جن کے پاس ٹھوس ثبوت آتا ہے ان کے ساتھ ایک گواہ بھی موجود ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اگر ہم زیادہ اس کو کرے دیں تو اس میں پرابیبلی وہ جو میسنجر یا پرافٹ ہوں گے وہی گواہ بنیں گے، بٹ ریگارڈلیس آف اس کو اگر ادھر ایسے ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن ہمیں جو چیز اس سے سیکھنی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو ان کی رب کی طرف سے ٹھوس ثبوت دیا جاتا ہے، اور ہم لوگ اس میں فال کرتے ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ٹھوس ثبوت دیا ہے قرآن کے ساتھ، جو 19 کا جو میریکل ہے، جو بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ون آف دا گریٹ میریکل. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رحمت کی ایک مثال کام کرتی ہے. جو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اس کا اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دی تھی، اور وہ رحمت کی مثال قائم کرتی ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اور موسیٰ کی کتاب آپ اندازہ لگا لیں اس وقت کتنے لوگوں، دنیا کی پاپولیشن کتنی تھی اور کب تک وہ کتاب رہی جب وہ اگلے پیغمبر آ گئے اور وہ کتاب بائبل آئی اور بھی کتابیں آئیں. تو ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ اس حساب سے، یہ اگر نمبر وائز دیکھا جائے تو یہ کتاب بہت زیادہ لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے. پرافٹ محمد سے لے کے قیامت تک کہتے ہیں رفلی مے بی 70 75 80 بلین پیپل
اگر رفلی بھی اندازہ لگایا جائے، ایسے میسنجر آف دا کورننٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ مے بی 15-20 سم تھنگ کچھ اس طرح % ہے کہ قرآن سے پہلے جو جتنے لوگ آ چکے ہیں، اگر سپوز 100 لوگوں نے دنیا میں آنا تھا تو ان میں سے صرف جیسے کہہ لیں 10-15 لوگ آ چکے تھے، مے بی اس سے بھی کم، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد کرنا، وہ چیک کر سکتے ہیں. اور قرآن کے بعد جو ہے وہ جو ہے میجورٹی لوگ قرآن کے بعد آئے ہیں، دنیا میں آنے تھے. تو اگر کہہ لیں کہ آپ نے دنیا میں 100 لوگوں کو بھیجنا تھا تو قرآن سے پہلے سے سپوز کر لیں صرف 10 لوگ آئے ہیں، اور قرآن کے بعد 90 لوگ جو آئیں گے وہ قرآن کے بعد آئیں گے. اس سے پہلے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، دنیا کی جو کتابیں ہیں ریلیجن کو مضبوط کرتے گئے. ابراہیم آئے، وہ عبادتوں کے طریقے لے کے آئے، پھر ایسے کرتے 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 قرآن آیا. قرآن جو ہے وہ فائنل ٹیسٹمنٹ، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، یہ فائنل ورڈ ہے. نہ ہی کوئی پیغمبر آئے گا. اس پہ بھی یہ کہ پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نہیں بولا. اگر آپ اس میں آپ زیادہ غور و فکر کریں تو وہی جو آیت ہے میرے خیال سورہ احزاب کی، آپ اس پہ پڑھ کے دیکھیں تو پرافٹ ہوڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فائنل میسنجر، فائنل پرافٹ اینڈ اے میسنجر. میسنجر کو سیپریٹ لکھا ہے. وہ پھر ہم اس پہ کئی ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کے حوالے سے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل دے کے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے. اب جو ہے جیسے کہ موسیٰ کی کتاب نے مثال قائم کی تھی، جو تو ان کے اوپر غور و فکر کریں گے اور سچے دل سے کریں گے، بغیر کسی باعث ہو، مطلب کہ کوئی اس میں چیٹنگ کے بغیر، پوری آنیسٹی کے ساتھ بیٹھ کے، تحمل کے ساتھ، بالکل کوئی جو چیز جیسے لکھی ہے اس کو ویسے پڑھتے ہوئے، تو وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو جہاں تک میری سمجھ میں آتی کہ یقیناً وہ ایمان لے آئیں گے. جو ورڈ اس کے بعد آتا ہے یقیناً وہ ایمان لے آئیں گے، جو سچے دل سے مخلص ہو کے اس کو ایمانداری کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مختلف گروہوں میں سے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، ایسے بھی خیر میجورٹی لوگ تو اسی میں فال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آلریڈی جو ہے ان کی رپورٹ کارڈ ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے کہ اگر جس نے اسپیشلی آج کل کی جو ٹائم کے حساب سے بات کریں تو وہ ایک ٹھوس ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے گواہ کے ساتھ، اگر ہم اس کو دیکھیں. اور جس نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا اس کے لیے بیسکلی دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس میتھمیٹیکل کوڈ سے پہلے اور پرافٹ محمد کے بعد کے بیچ کا جو رستہ ہے اس کے بارے میں بھی جو مخلص لوگ تھے، مخلص لوگ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھ کے جیسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پڑھ کے سمجھتے، اس ریاضیاتی کوڈ سے پہلے کے جو قوم اور پرافٹ محمد کے بعد کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے جو ان کے پاس میسج تھا ان کے لیے رستے کھول دیتے. تو میرا جو ماشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ جو بات میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے حوالے سے ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سبمیٹر بنایا بغیر کسی یہ میتھمیٹیکل کوڈ سے پہلے. ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے سبمیشن میں ماشاءاللہ آیا. یہ تو بات چیزیں مجھے کوئی 3-4 سال بعد پتہ چلیں کہ یہ میسنجرشپ اور یہ اور جو چیز ماشاءاللہ میں پڑھتا تھا اس کو ایگزیکٹلی میں نے یہ تو آلریڈی میں نے مانا ہوا، یہ تو آلریڈی یہ بھی ماشاءاللہ. تو یہ جس نے بھی، تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے جس نے بھی قرآن کو مخلصی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس کو پڑھ کے، جو میں جب شروع میں ماشاءاللہ پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلا جو کوشچن میرے میں دماغ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ 2 کی سیکنڈ لاسٹ ورس جو ہے کہ میرے پیغمبروں میں جو مومن ہیں وہ کوئی فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. یہ چیز امیڈیٹلی میرے دماغ میں ایک ریڈ فلیگ ٹریگر کر دیا کہ یہ ہم کیوں فرق کر رہے ہیں. ہمارے لیے سب پیغمبر، پرافٹ، نبی سب ایک ہونے چاہیے، کسی میں کوئی تفرقہ نہیں کر سکتے آپ، دل میں بھی نہیں ہے ان کو. کیونکہ اگر آپ نے کسی کو زیادہ پریز کر دیا، کسی کو بڑا اوپر نیچے کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جہاں تک میری سوچ ہے. may God forgive me if I'm wrong but this appears to be a test، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ انسان کی فطرت ہے. جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے پھر پہلے تو اس کو رد کرتے ہیں، پھر اس کو لے کے عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ لوگوں نے کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا قرآن میں تقریباً 4 دفعہ یہ میسج ہے کہ کوئی فرق نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں پہ انسان کا جو دل وہ ٹٹولا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بلیک اینڈ وائٹ آیتیں ہیں اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، یا پھر جو چیز ہمیں اتنی شدت سے ہمیں دین میں دے دی گئی تھی، جو کہ ہر قوم کے ساتھ یہی پرابلم رہی ہے.
جو ہم لوگ جتنی بھی کہانیاں پڑھتے ہیں، جو جتنے اللہ تعالیٰ نے میسنجرز اینڈ پروفٹ مینشن کیے ہیں، ایک کے بعد ایک سیم پرابلم. ہمیں تو یہی دیا گیا تھا، ہم تو اسی کو فالو کریں گے، ہم اس سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ ہاں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے ایک بہت ہی جو انسان کی جو کہنا چاہیے، جو اس کی انٹینشن ہے اندر کی، وہ ٹٹول کے سامنے رکھ دیتا کہ یہ دیکھو، یہ ہے تمہاری کس کے ساتھ تم زیادہ مخلص ہو. تو جہنم ان کا منتظر ہے، کوئی شک نہ کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے، لیکن اکثر لوگ کفر نہیں کرتے، اکثر لوگ کفر کرتے ہیں. میجورٹی یہاں پہ آگے نا، اکثر لوگ نہیں مانتے. سرپرائزنگ بات تو یہ ہوتی ہے، حیرت کن بات یہ ہوتی کہ زیادہ تر لوگ اس پہ عمل کر جاتے، وہ حیرت کن بات ہوتی ہے. لیکن جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی ہم نے پڑھا ہے. آپ کسی کو ایک سیکوینس دینا کہ نمبرز لائک 1 3 5 7 9 11، اس کے بعد کیا نمبر آئے گا؟ وہ بولے گا 13 15 17 19. وہ سیکوینس آگے تک لے جائے گا سیکوینس، اور یہی قرآن کی سیکوینس ہے. میسج جو ہے وہ پہنچنا وہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میسج قرآن کا دنیا میں لگا دیا، بھیج دیا. پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے. یہ ہم چاہیں اس کو اگنور کر دیں، ہم چاہیں تو یہ جو اتنا ٹھوس ثبوت جو اللہ تعالیٰ بات کریں اس کو اسٹڈی کریں، اگنور کر دیں، اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں کریں، وہ ہماری مرضی ہے. وہ ہمیں کھلی چھٹی ہے، جب تک ہماری جان، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، جب تک وہ اس کی کھلی چھٹی ہے. لیکن جب وہ دھڑکنا بند ہوتا ہے تب بہت دیر ہو جاتی ہے. اس کا جو فٹ نوٹ ہے قرآن کے اندر موجود 19 پر مبنی ریاضیاتی کوڈ جو ہے، اس کے وہ الہی کا بہت ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ڈیوائن آتھرشپ کے بہت ہی یہ اتنا امپورٹنٹ کوڈ ہے، یہ جس کو ہم اتنی خاص چیز ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ سپوز آپ کے پاس کوئی بندہ پیغام لے کے آتا ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کس نے بھیجا ہے، کوئی مجھے ثبوت دو. آپ کو کوئی کہیں بھی جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ سے آئی ڈی مانگتے ہیں. وہ آئی ڈی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہو، ایک تصدیق کرتی ہے بات کی کہ آپ کہاں سے آیا. پاسپورٹ جیسے ہوتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے کہ آپ ہو. تو یہ قرآن کا جو آئی ڈی کہہ لیں، جو اس کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے 19، کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے قرآن کے اوپر پورا ایمان لا سکتے ہیں کہ جو میرے رب نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، ادھر سے ادھر بات نہیں ہو سکتی. جب ایسا کامل یقین میں وہ اتنی مدد کرتا ہے، اتنی مدد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کسی بھی چیز پہ کوئی بلیو ہوتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. جب جیسے آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہو، آپ کو اور اس میں پتہ چلتا ہے، تو اس چیز، کوئی بھی دنیاوی چیز لے لیں، اس میں آپ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے سائڈ پہ اٹھا کے رکھ دیا. یہ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں قرآن کے اوپر ایسا یقین، ویسے تو بندہ کہتا ہے نا میں اللہ پہ ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، قرآن پہ ایمان لایا، وہ منہ سے کہا ہے. وہ ایون تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی قرآن میں لکھ دیا کہ جب عرب آتے ہیں تمہارے پاس، میں اس کی تھوڑی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. ابھی تم یہ بولو کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم سبمیٹر بنے ہیں. ایمان کا دل میں آنا وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. کہ ایون ابراہیم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے دکھائیں آپ زندہ کو کیسے، مردہ کو کیسے زندہ کریں گے. سورہ 2 میں جو آتا ہے واقعہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتے ہیں کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے، میرے دل کو کامل یقین کے لیے. تو یہ 19 کی ایسی یہ چیز ہے، ایسا میریکل ہے کہ آپ کو وہ کامل یقین کی حد تک لے جائے گا جو کہ ابراہیم نے دعا کی تھی. یہ ہے اس کی امیزنگ بات. اور ویسا کامل یقین ہمیں قرآن پہ آ جائے تو امیجن کریں جنت کے دروازے ہمیں دنیا میں کھل جاتے ہیں. اس کو اتنی خاص چیز کو ہم نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. وہی بات اس میں آتا ہے کہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے. اور یہ 19 جو ہے تھرو آؤٹ دا قرآن، اتنے اس کے کنیکشنز. میں اس کی سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کوئی کیسے کہہ دے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا، ہر موڑ پہ آپ کو 19 ملے گا. یہ ایون بیانہ کا جو ورڈ ثبوت ان سیلف جو ہے وہ بھی 19 بار آیا. اللہ کا نام ملٹیپل آف 19 ہے یہ وہ. تو
وٹ آر دی آڈس کہ کوئی چیز کا ہونا کتنا ہو سکتا ہے. ہم لوگ جیسے وہ میں ماشاء اللہ ایگزامپل دیتا ہوں نا کہ جب لڈو کھیلتے ہیں تو جب اس کا چھکا آتا ہے تو کتنا اس کا چانسز ہوتے ہیں, ایک 1/6. لیکن اگر ویسا ڈائس لیں جس کی 19 سائڈز ہوں, اس کے ساتھ اگر آپ لوڈو کھیلیں, امیجن کریں آپ کسی کا لکیلی آ جائے گا 19, وہ پھینکتے رہو گے, آپ کو بھی ٹرائی کر کے بھی دیکھ لو رینڈملی, 1/19 چانس ہوگا. وہ مے بی بندہ 20 باریاں چلے پھر شاید اس کا 19 آ جائے. یہ ہے اتنا منیمم اس کا آنے کا چانس. تو بائی چانس اگر ایک سورہ میں بھی اگر آپ الف لام میم لے لیں, بسم اللہ 19 پہلی وہی یہ وہ آن اینڈ آن ہر موڑ پہ آپ کو 19 ملے گا. یہ کتنے اتفاق ہو سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک اتفاق کی بات. دوسری طرف اگر دیکھ لیں کہ اس کو ڈیزائن کرنا وہ امپاسبل ہے کمپلیٹلی. اللہ تعالیٰ نے صاف یہ چیلنج ہے کسی کے اوپر, کوئی ایسی کتاب اتنے پیجوں کی لکھ کے دکھا دو جس کے اندر اتنے میریکلز اتنا کنیکٹڈ ہو, اور آپ اس کو اس کے اندر میسج بھی ہو, اس میں پیغام بھی ہو, اس میں ذکر بھی ہو, اس میں وہ کیا نہیں ہو اس کے اندر, اور وہ اس کے ہر لفظ جو ہے وہ 19 پہ کیلکولیٹڈ ہو. امپاسبل. اور ہونا بھی جب پرافٹ محمد جب کمپیوٹر کا نام و نشان نہیں تھا, ایون لکھنے کے لیے پیپر جیسے آج کل اتنی فراوانی ہوتی ہے, اس وقت تو پیپر بھی بڑی قیمتی چیز ہوگی. کیسے پیپر ہوتا بھی ہوگا یا نہیں, کیسا ہوتا ہوگا, کتنی مشکل سے بنتا ہوگا. جیسے امیجن کس کے پاس ٹائم ہوتا کہ وہ بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتا. یہ ساری باتیں بہت ہی غور کرنے کی, اتنی ویلیوبل چیز کو ہم نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. اس پہ نہ تو غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں, اس کو اتنی بھی اس کو لائک نہیں سمجھتے کہ ہم چلو بیٹھ کے تھوڑا اس پہ غور و فکر کر لیں, سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں انسان کر دیتا ہے. اور پھر اس کا دوسرا فٹ نوٹ ہوتا ہے کہ وہ جو موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی, موسیٰ کو تورات نہیں دی گئی تھی. تورات جو ہے وہ کلیکشنز آف بکس ہیں, ان میں سے ایک بک موسیٰ کو دی گئی تھی. ان سب کو ملا کے وہ جو کلیکشن ہے وہ بنتی ہے. لیکن جو موسیٰ کے پاس کتاب تھی وہ بھی ملٹیپل آف 19. اگر ہمارے پاس کہیں سے وہ اوریجنل سیمپل آ جائے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا اور ہمیں اس زبان, تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے بعد انسان کے پاس جو اسپیشلی جو لوگ جنت میں جائیں, ہو سکتا ہے اللہ جانتے ہیں بہتر, کہ کوئی لائبریری ہو جس میں ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی لکھی ہیں, آپ جا کے ایسی تو اسٹڈی کرنا چاہو اس میں سارا ہو. اب چلے آئیں پر موسیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں, اس میں کیا کیا ہوا. آئی مین اینی تھنگ از پاسبل ان ہیون, رائٹ. آپ وہاں جاؤ, وہاں کہ بہت بڑا تھیٹر ہو, وہاں بیٹھ کے ڈفرینٹ ٹائم کی موویز دیکھ سکتے ہیں. اور ریئل ٹائم جیسے 10 کمانڈمنٹس ہے, وہ آپ ریئل ٹائم دیکھنا چاہو کہ وہ ایکچولی میں وہ کیا ہوا تھا جب موسیٰ آئے فرعون کے پاس. اینی تھنگ از پاسبل ان ہیون, مے بی ناٹ, آئی ڈونٹ نو. بٹ اللہ تعالیٰ کے مطلب جسٹ کہہ رہا ہوں کہ مے بی مے گاڈ فورگیو می, بٹ اینی تھنگ از پاسبل, رائٹ. تو یہ 46:10 جو ہے اس کے بارے میں کہ وہ ریبائے جودت دا پائس کے بارے میں, دے say what if it is from God and you disbelieved in it. A witness from the children of Israel has borne witness to a similar phenomena, and he has believed while you have turned arrogant. Surely God does not guide the wicked people. تو یہ اس کی تھوڑی سی میں اس کا حوالہ دینا چاہ رہا تھا کہ وہ بہت ہی نیک پرہیزگار بندے تھے, اور انہوں نے ان کے پاس وہ ایز اے وٹنس, اور پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اس میں آپ فردر آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں 46:10 میں. پھر آیت نمبر 18, Who are more evil than the one who fabricate lies about God? They will be presented before their Lord, and the witness will say, These are the ones who lied about their Lord. God's condemnation has befallen the transgressors. ان سے بڑھ کر فاسق کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں. وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور وہ گواہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا. اللہ کا عذاب گناہگاروں پر نازل ہو چکا ہے. تو یہ کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ who is more evil than the one who fabricate lies, کہ اس سے برا ترین انسان کون ہوا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے. کوئی بات بھی کہنا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے, اور جان بوجھ کے کہنا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے, ایسے ہے, اور کچھ اللہ کی آیتوں کو چھپانا, اللہ کی آیتوں کو چینج کرنا, یہ ساری وہ ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہیں. ان کے ڈفرینٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے, لیکن وہ ورڈ سیم, who is more evil than, کو اس سے بڑھ کر فاسق کون ہے. ایک سیکنڈ ہے یہ, سو اس سے بڑھ کر فاسق کون ہے. تھوڑی دیر بندہ غور کرے کہ
اگر میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور مجھے پتہ یہ قرآن میں نہیں ہے، مجھے ہو سکتا ہے میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا ہو جس کے بارے میں مجھے کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، سب وہ کتابیں خود کہتی ہیں کہ یہ سنی سنائی ہیں. اگر آپ جا کے ایون بخاری جیسی کتاب کے بھی جو اوریجنل اس کا جو سیمپل ہے اس میں جا کے پڑھیں تو موسٹ کے اینڈ میں حدیث کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ دس از 7-8 جنریشنز کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس سے سنا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے اندر کہیں لکھا ہے کہ اگر یہ جو آپ فالو کر رہے ہیں اپنے رسک کے اوپر فالو کریں، یہ ہم نے کلیکشن کی ہیں ادھر ادھر سے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو مصنف خود اگر وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماڈریٹ ٹون ہونی چاہیے قرآن میں، جیسے میں جیسے ماشاء اللہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کسی سے مخاطب ہو. ماڈریٹ ٹون کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا باس آپ کو آفس میں بلاتے ہیں، جا کے منہ میں بات کر رہے ہیں تو وہ ڈس رسپیکٹفل بھی ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے سب کچھ ہیں رب العالمین، وہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو میرے سے درمیانی آواز میں بات کرو. لیکن ہم نے کسی اور کتاب میں پڑھا کہ وہ تو ایسے ہوتا تھا، وہ تو ایسے ہوتا تھا. ہمارے پاس ایک قرآن ہے جو ایگزیکٹلی بات کر رہا ہے. جسٹ امیجن کریں کہ پھر آپ نے اس کے اپوزٹ بات کر دی، نہیں یہ تو ایسے نہیں ہے، تو نہیں ایسے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا بڑا جھوٹ. چلو بول بھی دیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یہ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، اور بہت بری طریقے سے اپنا نقصان کر رہا ہوں. اس کا تو پتہ نہیں یہ بندہ کیا ہو کیا نہیں، اس کا تو اپنا حساب ہوا. میں اپنے لیے جو آگے بھیج رہا ہوں اس کے لیے بھی آگے تھوڑی سی آیتیں آئیں گی، اس کو آپ ذرا سنیے گا. انسان کی جو روح جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جائے کہ جب تک انسان 100% سرٹن نہ ہو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف. میں تو بھی ان کی قرآن اسٹڈی سے پہلے میں ان پہ میں ان کو ذرا ریویو کر رہا تھا، تو جس سے پچھلی آیت 17 آیت کو مجھے کئی دفعہ پڑھنا پڑا کہ اس میں ایکچوئل مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کریں، کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے اس کو بیان کرنے میں. پھر جو مجھے ماشاء اللہ کے فضل سے سمجھ میں آیا کہ تو میں نے اس کو اسی حد تک بات کرنے کی کوشش کی جو مجھے سمجھ میں آیا. اینڈ اسٹل آئی سے مے گاڈ فارگیو می اف آئی ایم رانگ، جو بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن کوشش، انٹینشن جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ دل سے ہم کوشش کریں گے جو رب العالمین نے لکھا ہے ہم اس کو اس حد تک کی اس میں کوئی چینجنگ نہ لانے کی کوشش کریں اپنی طرف سے. اور وہ ان کے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگوں نے ہاں سے رونا ہے. وہ اپنے رب، ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، سب کے رب اللہ ہیں. بھلے دنیا میں انسان نے کسی اور کو رب بنا لیا، لیکن ہمارے جو الٹیمیٹ جو قیامت کے دن سب ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا. اور گواہ کہیں گے، جیسے کہ ابھی یہ ٹھوس ثبوت کی بات ہوئی، تو ٹھوس ثبوت میں جو بات ہے، اور یہ گواہ کہیں گے، گواہ ہمارے گارڈین اینجلز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہر بات لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے گواہ ہوں گے. گواہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہیں، ہمارے آنکھیں کان، یہ بھی اس دن باتیں کریں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہمارا منہ ہم سے بات کرے گا کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ بولنے کو بولا. آنکھیں بولیں گی اس نے مجھے یہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیزوں سے منع کیا تھا، میں نے اس نے کی. ہاتھ کہیں گے کہ پھر انسان ان سے بولے گا تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو. یہ ساری چیزیں ایک طرح گواہ میں آ جائیں گی. تو میرا نہیں خیال کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ بات کریں، لیکن جنرلی کہا جائے تو گواہ تو ہمارے چاروں طرف. ہماری ویڈیو جو ہے ہمارے جو گلے میں لٹک رہی ہے، ویڈیو جو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بھی ہمارا. آج کل جو ایک بڑا اچھا کیمرہ ہے 360، وہ اگر آپ ایسے پکڑ کے رکھو تو وہ ہر چیز کی چاروں طرف کی ویڈیو لیتا ہے. آج کل بڑا پاپولر ہے. آپ سمجھ لیں گے وہ ہمارے سر پہ لگا ہوا ہے 360 کیمرہ، اور وہ 24/7 ریکارڈ کرے. ایک رفلی میں ایک انالوجی دے رہا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو گارڈین اینجل وہ لکھتے ہیں، ہر چیز ہے. اور جنہوں نے اپنے بارے میں جھوٹ بولا وہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا. اللہ کا عذاب گناہ گاروں پر نازل ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے 19، they repel from the way of God and seek to make it crooked, and they are disbelievers in the hereafter. وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ جو آخرت پہ ایمان جو ہے نا، یہ کنیکٹڈ ہے انسان کے حرکتوں کے ساتھ.
جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ بات کی ہے کہ ان کے عمل، ان کی باتیں، ان کے انداز، ہر چیز سے کہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے کنیکٹ کیا. اور ظاہر سی بات ہے جو بندہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، بھلے وہ منہ پہ بولے کہ میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، کیونکہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کمپلیٹلی اس کی اپوزٹ ہے. ورنہ اس کو ذرا بھی آخرت پہ یقین ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا، جیسے کہ پچھلی آیت میں کہا کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کب کیے جائیں گے؟ جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. تو ان کو ذرا بھی اگر یقین ہو تو وہ بندہ 1,000,000 دفعہ سوچے جب اس کو کوئی چیز اس کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب whenever you get information کہ تمہارے پاس کوئی میسج آئے تو یو آر رسپانسبل، تمہارے اوپر یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم اس کو ویریفائی کرو. مطلب جو ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی بھی ایسی دینی جو کہہ لیں عبادت یا کچھ بھی ایسا عمل ہے جو آتا ہے ہمارے پر لازم ہے کہ ہم اس کو کہاں سے آئیے. میں نے قرآن میں نہیں دیکھی. تو تم یہ کچھ بھی لے لیں، کوئی بھی ایسا عمل، قرآن از دا فائنل ٹیسٹ مین، اوور رائڈز ہر. اس سے پہلے جو بھی ایون جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بھی جو احکامات آئے تھے، قرآن اوور رائڈ کرتا ہے ہر چیز کو. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم کو عبادت کی پریکٹس دی تھی ان میں بھی تھوڑی سی ترمیم کی اللہ تعالیٰ نے. قرآن جو از دا فائنل ورڈ. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جب کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ کریں؟ ہمارے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں جھوٹ بول کے. یہ ان کے اندر کی انٹینشن ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کی راہ کی طرف چلے جائیں. گین بندہ سوچے کیوں ایسا کیوں کرنا. میں تو پہلے سوچتا تھا یہ بڑے بڑے جو دنیا کے پالیٹیشینز ہوتے ہیں یہ کیوں اتنی، یا لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ. میں نے کہا یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے ایک دن جان دینی. لیکن اب اس سے بڑی لیول کی جو کرائم سامنے نظر آتی ہے کہ ریلیجن کے اندر، دین کے اندر جھوٹ بولنا اللہ کو لے کے، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہو جاتی ہے. اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے جتنے لوگوں کو بھی رستے سے بھٹکایا ہوگا تو ان کا بھی خمیازہ وہ تو اپنا تو وہ کریں گے، کیونکہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تصدیق کرتے. جب کسی نے اللہ کے خلاف جھوٹ بگاڑا ہے تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی تصدیق کرتے. لیکن جس نے بولا ہے، امیجن کرو کیا ہو سکتا ہے. یہ باتیں بہت ہی غور و فکر کرنے کی ہوتی ہیں. پھر 20 میں آتا ہے the disbelievers they will never escape nor will they find any lords or masters to help them against God. Retribution will be double for them. They have failed to hear, they have failed to see. یہ لوگ کبھی نہیں بچ سکیں گے، نہ ہی وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آقا یا مددگار پائیں گے. ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وہ سننے میں ناکام رہے اور دیکھنے میں ناکام رہے. یہ باتیں سننے میں بڑی وہ لگتی ہیں کہ ہماری ایکٹ آف ورشپ اور اس کو منع کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ ہر مذہب میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی آ کے کہتا ہے کہ خالص اللہ کی بات کرو تو یہ انسان کو بات بہت چبھتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ جو چیزیں کھڑی کر دی ہیں تو ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. یہی تو سب سے بڑا ایک جو برج ہے جو انسان کراس نہیں کر سکتا. تو بجائے اس کے کہ دل میں نفرت لے کے آنا، بندہ تھوڑا اس طرف آئے کہ میں غور تو کروں، میں دیکھوں تو صحیح. یہ تو ایک خیر سائڈ نوٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی نہیں بچ سکیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے، وہی میں بات ریپیٹ کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچا میں جھوٹ کس کے لیے بول رہا ہوں، میں ہی رگڑے میں آؤں گا. دیکھیں، میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جاؤں گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور زندگی اتنی چھوٹی، آپ دیکھ لیں. ابھی میں تو جب آنیسٹلی میں جب ٹی وی لگاتا ہوں، کبھی میں جان بوجھ کے وہ جیسے امیتابھ بچن ہیں اور جو اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، جیسے لتا منگیشکر دنیا سے چلی گئی، میں اس کو دیکھ کے ایک اپنے مائنڈ میں ریفریشنگ کے لیے دیکھتا ہوں کہ یہ ہے لائف، کر لو انجوائے کتنا کرنا ہے. جب 80s میں امیتابھ بچن 70s میں ینگ تھے تو کیا ہی بات تھی. لیکن آپ دیکھیں یہ ہے لائف کی ریالٹی. کتنا ہے اس کو آپ اس میں گھس سکو گے. تو وہ جھوٹ جو بول رہے ہیں وہ صرف دنیا تک کے لیے ہی ہے. اور ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں خوشی کا مقام نہیں ہوتا.
اپنی لائف پہ بندہ ذرا غور کر کے دیکھ لے، یہ لائف کی ریالٹی ہے. جب ریالٹی انسان کے سامنے آتی ہے میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. اتنی مختصر سی زندگی کے لیے میں اللہ کے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سب کچھ دیا، اس کے لیے تو میں سجدے سے نہ اٹھوں، میرے گھٹنوں پہ بیٹھے بیٹھے میرے گھٹنے سور ہو جائیں، میں وہاں سے نہ اٹھوں اس ہستی کے لیے. اس ہستی کے خلاف میں نے جھوٹ بول دیا. اور وہ ہستی اتنی اس بارے میں اتنی سخت ہے، جتنی کہ وہ غفور الرحیم بھی ہیں، اس معاملے میں اتنے سخت بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ایز اے محبت میں عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے مقابلے میں جھوٹ بولنا چاہیے. کہتے ہیں کہ نہ ہی وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آقا یا مددگار پائیں گے. جن کو انسان نے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو، وہ تو آ کے اس دن ان کے خلاف بولیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ان سے، میں رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، جو کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک کراؤ. وہ کہتے ہیں میں نے اگر کہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہوتا. It was not right to say. تو خود انکار کریں گے. آج دیکھیں کتنے بلین لوگ اس بات پہ چل رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ عیسیٰ کے اس دن ان کو بچائیں گے. تو ہمیں بھی تو سیم رستے پہ چل پڑے ہیں. ہم بھی غور سے دیکھیں کوئی فرق نظر آتا ہے کیا؟ اور کوئی آقا مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ نہ قائم کر سکے تو دوزخ ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. اور دگنا عذاب کرنا، یہ تو مجھے آنیسٹلی سمجھ میں نہیں آتا. اس کا آلریڈی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں آیتیں دی ہیں، آپ جا کے جہاں جہاں دوزخ کا ذکر ہے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دگنا عذاب انسان، وہ ہستی جو اتنے غفور الرحیم ہے وہ فرما رہے ہیں کہ دگنا عذاب. جن کے لیے ہم محبت سے سجدے میں گرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے، تو ہمیں کتنا اس سے بھاگنا چاہیے. غور کریں. تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سننے میں معذور رہ گئے اور دیکھنے میں، کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھ نہیں سکے جو اللہ تعالیٰ کا. جیسے ابھی جو یہ چیزیں اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمائی ہیں سننے اور دیکھنے کے حوالے سے. تو یہاں پہ جو ٹھوس میریکل کے حوالے سے جو ٹاپک ہے، ہم اسی پہ اسٹے کرتے ہیں کہ ٹھوس جو ثبوت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر ہم اس کو بھی لے کے چلیں تو وہ اس کو دیکھنے اور سننے میں ناکام رہ گئے. اور آج کی جو جنریشن ہے اس کے لیے میریکل آف 19 کا جو جہاں تک میری اسٹڈی ہے قرآن کے حوالے سے میسنجر آف کاونٹ کی، وہ ان کے لیے لازم ہو بن جاتا ہے ان کے لیے کہ اس چیز کو لے کے چلیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے جو ایک میریکل ہے وہ. اور وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کامل اللہ پہ یقین اور کتاب پہ یقین لائے. کتنا افسوس کی بات ہے کہ سننے میں ناکام رہے. لیکن اس کے بارے میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے. These are the one who lose their souls and the idols they have fabricated will disown them. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں کھو دیں، اور جو بت انہوں نے گھڑے تھے وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں گے. یہ جو سول، جو جانیں، جو اصل میں ہم ہیں، جو ہماری اندر سے جو روح ہے جو ہماری، اس کے بارے میں کافی حد تک تو میسنجر آف دا کاونٹ ایکسپلین کیا ہے. جو ہماری پچھلی دنیا میں جب ہم نے وہ غلطی کی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس وقت اپنی روح کو کھو دیا تھا. جو ہو سکتا ہے وہ کس لیول کی روح ہو، اور روح جو ہے وہ بھی اس کی جو گروتھ ہے، جو جیسے وہ بڑھتی ہے، وہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، خالص اللہ کی عبادت سے. جب اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو جائے تو اس کی گروتھ نہیں ہوتی. اگر آپ کھانے کی دودھ کی بڑی سی پرات بھی پڑی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک قطرے کا زہر بھی ڈال دیں 2-3، تو وہ سارا کا سارا زہر ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے شرک جو ہے کہ اللہ کے انسان جتنی بھی خالص عبادت کر لے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور کو ٹھہرا دیا اور کسی اور کو خدا مان لیا، یا کسی بھی قسم کی ایکٹ آف ورشپ بھی کرنا کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، وہ ہم نے کوئی اور سورس کو کھڑا کر دیا، وہ سورس کہہ رہی ہے یہ کام ایسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو سورس جو بتا رہی ہے وہ ہم نے اس کو فالو کر لیا، تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی ہم نے کسی کو شریک. تو اس کے کئی طرح کے لیول ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان بڑا خالص عبادت کرتا ہے. جیسے اگر ہم سبمیشن کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں کہ ہم سے شرک نہیں ہوتا ہوگا. یہ تو ہر موڑ پہ شرک کھڑا ہے. نہ جانتے ہوئے ہونا اور جان بوجھ کے کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.
تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے کسی قسم کی ہمیں معاف فرمائیں. اپنی طرف سے پوری انٹینشن لگانا کہ کسی طرح بھی ہم کسی معاملے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور جو بت انہوں نے کھڑے کیے تھے وہ ان سے لا تعلق ہو جائیں گے. یہ ظاہر سی بات ہے. جتنے بھی مذہب ہیں دنیا میں وہ آپ ایک جنرل سوال انسان بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ ہر مذہب میں آپ جا کے دیکھ لیں جتنے بھی دنیا میں مذہب ہے, ہندو مذہب, سکھ مذہب, جس میں وہ جو بھی جس مذہب پہ پریکٹس کر رہا ہے وہ اس کو پورا کامل یقین ہے کہ یہی صحیح ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہیں, ہمارے اپنے مذہب میں 72 فرقے ہیں, ہر یہی سمجھ رہا ہے کہ وہی صحیح ہے. تو اس کی آپ کو جڑ میں پہنچنا ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے. وہ جڑ یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہی ہمیں صحیح لگتا ہے. تو اس سے ہمیں نکل کے آؤٹ آف دا باکس نکل کے سوچنا ہے بیٹھ کے کہ جس مذہب میں پیدا ہوں آیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیشتر جگہ بات کرتے ہیں. غور کر کے دیکھ لیں کسی بھی مذہب میں آپ جا کے تھوڑی دیر بیٹھ وہ آپ کو پورا بتائے گا کہ یہی صحیح رستہ ہے. وہ آپ پہ انگلی اٹھا دے گا. تو اب کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا کہ کیا جس کو میں فالو کروں کیا وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. یہی تو ٹیسٹ ہے. ہر انسان اس طرح کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے, پھر اس کا اوپر لازم ہے کہ وہ غور و فکر کرے, نکلے اس باکس میں سے, پھر سوچے, غور و فکر کرے. ایک دو آیت ایسی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ڈفرینٹ مذہبوں پہ اسٹڈی کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف آتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ ورڈ سے گائیڈ کرتے ہیں. ویسا بھی کچھ ایک سسٹم ہے, وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر 23 پہ کہ دا بلیورس, میرے خیال میں نے 22 سے پڑھی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ ان دا ہیئر آفٹر دے ول بی دا ورسٹ لوزرس. اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں وہ بدترین خسارے میں رہنے والے ہیں. سو دیر از نو ڈاؤٹ. یہ جو بیہیویئر ہم پڑھتے آ رہے ہیں سو فار میرے کلب 19 سے لے کے اب تک, اگر ہمارے اندر یہ بیہیویئر ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جو ججمنٹ آلریڈی ایشو کر دی ہے, قیامت کے دن کا بھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کو. وہ ججمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلریڈی آ چکی ہے, اور وہ بھی اتنے سالڈ الفاظ کے ساتھ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. آخرت میں جو قیامت کا دن ہے وہ بدترین خسارے میں ہوں گے, نہ کہ صرف خسارے میں, بدترین خسارے میں. تو وہی جو میں بات ماشاء اللہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنا, لوگوں کو صحیح رستے سے ہٹانا. آپ لوگوں کو صحیح رستے سے نہیں ہٹا رہے, ہم اپنے لیے گھڑے مردے اپنے لیے گھڈے کھود رہے ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. وہ جس کو اگر ہم میسج کوئی معاملہ چینج کر کے بتاتے بھی ہیں, ایک طرح سے ہم اس کے لیے ایک ٹیسٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور کیا کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں. لیکن اپنے لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی ہولناک سچویشن ہے. اس کے لیے لازم ہے جس کو الٹا ایسا ویسا میسج ملتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, the believers as for those who believe and lead a righteous life and devoted themselves to their Lord, they are the dwellers of paradise, they abide therein forever. مومن یہاں تک کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک زندگی گزارتے ہیں اور اپنے رب کے لیے وقف کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کرتے ہیں, وہ جنت کے باشندے ہیں, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو ماشاء اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی دوزخ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں جو صحیح رستہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ جہاں تک کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, صرف زیادہ تر آپ کو لوگ ملیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں وداؤٹ کہ اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کیے بغیر. وہ سب ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو کھڑا کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں شیطان کی جو پالیسی ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ واحد گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ میں کسی نہ کسی طرح اس کو انسان کے اندر انجیکٹ کر دوں, باقی یہ بڑا نیک پرہیزگار متقی بنا رہے. اگر یہ اس کے اندر رہے گا تو میرا کام ہو گیا, کیونکہ وہ ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے. یہ اس کا الٹیمیٹ گول ہے. اور نیک زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دیا ہے قرآن میں, اس کے مطابق گزارنی ہے, اور اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں, ڈیووٹ کرتے ہیں صرف اللہ کے ساتھ. دن رات
ہمیں چاہیے کہ ہم کنیکٹڈ رہیں اللہ تعالیٰ سے. مائنڈ کے اندر جیسے آپ کا فون ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ آلویز انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے. اس میں جو بارز آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایک سنگل ڈاٹ بھی رہ جاتا ہے لیکن اسٹل وہ فون آپ کا کنیکٹڈ ہوتا ہے انٹرنیٹ سے. کبھی کبھی سالڈ بارز ہوتی ہیں. تو اس کا کی انالوجی میں آپ غور رکھیں کہ ہمارا دماغ اگر ہم پریکٹس کرتے رہیں تو ہمارا دماغ ہر وقت ہم اویئر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. ہر وقت جو بھی چیز دیکھیں گے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو شامل کرتے رہیں گے. تو یہ اس طرح سے ہمارا جو خدا ہے وہ اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں. پورا دن اسی میں ذکر مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے ہیں. اس طرح اس کی اور بہت ساری شاخیں نکل سکتی ہیں آپ جیسے، بٹ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت کرنا. ایون آپ جاب پہ بھی ہیں تو کوئی بھی پیسہ ملتا ہے، کچھ بھی ملتا ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ہر معاملے میں اللہ کا شکر، یار اب آپ نے مجھے یہ دیا، اب مجھے یہ دیا. اور یہ اللہ کا قانون، اللہ کا سسٹم ہے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتے ہیں. اس لیے ابھی یہاں پہ میں نے کہا ورڈ قانون، اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ کیونکہ یہ آیت میں آتا ہے کہ جتنا تم مجھے شکر ادا کرو گے اتنا ہی ہم زیادہ دیں گے. تو یہ اس میں کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو بنایا. اب میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ اس کو قانون سے اتنا مجھے ماشاء اللہ خوف آتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کر دوں کہ جو مجھے نہ اس میں 100% علم ہو. سسٹم اور قانون اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتا ہے، اس میں برائی نہ ہو، لیکن انسان کی انٹینشن کی ہر وقت اس چیز سے بھاگنا کہ جس میں مجھے ذرا سا بھی شک پڑ جائے کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہ بیان کی ہو. اور وہ جنت کے باشندے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور پھر انشاءاللہ یہ لاسٹ آیت ہے جو بھی ان سے اس کا پورا ایک خلاصہ بیان کرتی ہے، اینڈ کرتی ہے. دا ایگزامپل آف دیز ٹو گروپس is like the blind and deaf compared to the seer and hearer. Are they equal? Would you not take heed? ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک اندھا اور بہرا ہو، وہ مقابلے دیکھنے والا اور سننے والے کے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مطلب، اور یہ جو ویژن اور یہ بات ہے، یہ آنکھوں کی اور کانوں کی ایکچوئل میں نہیں آتا. مطلب جو ڈس بلیور ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. یہ ہے اللہ کے میسج کو دیکھنا، جیسے دل کی آنکھ، دل سے سننا. وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے. اگر اس کو فزیکلی طور پہ بھی دیکھا جائے، ایک نابینا انسان اور دیکھنے والے انسان میں کتنا فرق ہے. میں کہیں بیٹھا تھا، میرا خیال میرا تو ماشاء اللہ تعلق ہیلتھ کیئر سے تو میں دیکھتا رہتا ہوں. اور کئی بار جب کسی سے بات کرو جو سننے کی طاقت سے چلا گیا ہے، ریسنٹلی ایک بیچارہ پیشنٹ ہے تو ان کو سننے اور دیکھنے دونوں کی لاس ہو گئی تھی. آپ یقین نہیں کر سکتے اس سے کمیونیکیشن کرنا کتنا مشکل ہو گیا تھا. وہ خود تو بول سکتا ہے، نہ تو اس کو نظر آتا ہے، نہ ہی وہ فزیکلی آنکھوں اور کانوں کی بات کر، نہ ہی وہ دیکھ سکتا ہے. آپ کیسے اس سے کمیونیکیٹ کرو گے؟ آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. کیسی بیچارے وہ سمجھے گا کہ اگر آپ اس کو انجیکشن دے رہے ہو، وہ سمجھے گا مجھے تکلیف دے رہے ہیں. اس بیچارے کو کیا پتہ کہ ہم تو اس کو فائدہ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو فزیکلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو انسان، آپ کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کے کسی نابینا شخص سے بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کریں، ذرا اس کو پر غور و فکر کریں. بیچارے کیسے وہ اسٹک لے کے روڈ پہ چلتے ہیں، روڈ کرتے، نہ وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں، نہ وہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اتنی بڑی انٹرٹینمنٹ سے قاصر ہیں، جو سن نہیں سکتا وہ نہ میوزک سن سکتا. اب دیکھیں دنیا کی کتنی چیزیں تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں ان کی لائف کے اندر. بہت بڑی ہر نعمت سے بیسیکلی بیچارہ معذور ہو جاتا ہے انسان. ایسا کوئی شخص ملے تو اس سے ذرا ہمدردی کرے بندہ، بیٹھ کے ذرا سوچے اور اپنے اوپر غور کرے. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں یوز کی ہے، جو کہ دنیاوی چیزوں سے تو قاصر ہونا، یہ ہونا چھوٹی رہ جاتی بات. اگر آپ اس کو دنیا اور آخرت کے مقابلے سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو دنیا، اگر آپ سپوز ایک لائن کریٹ کریں کہ جب انسان پیدا ہوا تھا اور تو آگے انفینٹ ہے، موت کے بعد تو زندگی ابد ہے.
دو جو کامیاب ہیں ان کے لیے بھی، جو ناکام ان کے لیے. جب آپ زوم آؤٹ کرتے جائیں گے نا، جیسے آپ کی لائف، آپ 70 سال کی عمر میں انسان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن جب زوم آؤٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو پکسلز جو بہت ہوتے ہیں، جب قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ دور کرتے جاتے ہیں کیمرے کو تو پھر وہ پکسلز کروز ہوتے ہیں، پھر آپ کو تصویر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ دور کریں گے تو جو پکسلز آپ کے نکلیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو آدم سے لے کے ٹائم نظر آئے گا. اگر اور پھر جب ہم نے پچھلی دنیا میں تھے اور پھر غلطی کی تھی، پھر انسان دنیا میں دیکھے گا اور پھر آگے انفینٹ ہے، قیامت کا دن دیکھے گا اور آگے انفینٹ. جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک ڈاٹ سے بھی چھوٹی رہ جائے گی اس اسکیل کے اوپر، کہ اس کو ایک پکسل بھی نہیں ملے گا پوری اسکرین کے اوپر، اتنی چھوٹی رہ جائے گی. اب اندازہ لگائیں پھر اس چیز سے اندھا اور بہرا ہونا. جسٹ امیجن کرے، کمپیئر ٹو فزیکل آنکھوں سے اور کانوں سے جانا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بیچارہ کوئی اگر معذور بھی ہے تو کیا کتنی زندگی ہے وہ گزر ہی جائے گی، لیکن جو قاصر ہو گیا اللہ تعالیٰ کے میسر کو دیکھنے سے، امیجن کرو اس کے لیے آخرت. جسٹ امیجن دیٹ فار سیکنڈ. اس لیے بہت ہی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خالص عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ صرف مجھے اپنے راستے پہ چلائیں. جو 17 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے صلات میں بھی بولتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پہ گائیڈ کیجیے. سو مے گاڈ forgive me if I made any mistake. پریز گاڈ. آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کوئی مسٹیک ہوگی. السلام علیکم. ماشاء اللہ. تھینک یو برادر. ویری نائس قرآن اسٹڈی. ماشاء اللہ. تھینک یو. ماشاء اللہ. پریز بی ٹو گاڈ. پریز گاڈ. یہ ابھی آپ پڑھ رہے تھے تو جو ڈسبلیورز ہیں یا جو ہپوکریٹس ہیں، جو نہیں مانتے یا دوسری چیزوں کو ساتھ ملاتے ہیں، ان کے بارے میں مسلسل جو ہے وہ آیات چلی آ رہی ہیں. 18 سے 18، 19، اور پھر اس کے بعد 20، 21، اور پھر 22، اور اس کے بعد جو ہے آگے جو مومن ہیں ان کے بارے میں جب آیت آئی ہے تو وہ صرف جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے. یعنی کہ وہ جو میں ابھی یہی جب آپ پڑھ رہے تھے اینڈ میں آئے ہیں تو یہ میں نے سوچا، میں نے غور کیا کہ یہ صرف ایک آیت ہے جو مومنین کے بارے میں ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چند لائنوں میں ان کا ٹوٹل خلاصہ بتا دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، صرف اپنے رب کے لیے، کسی اور کو بیچ میں نہیں، کسی اور کے ساتھ ان کی وفاداریاں نہیں ہوتی، صرف اپنے رب کے لیے وقف ہوتے ہیں، وہ جنت کے باشندے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ادھر جو منکرین تھے، کیونکہ ان میں منکرین کی بھی کئی قسم کے منکرین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ان کی اتنی شاخیں. اس لیے جب آپ نے کہا نا ایک اسلام میں 72 فرقے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 72 فرقے جو ہے وہ 72 کے 72 ہی انہوں نے اپنی ڈفرینٹ برانچز جو ہے نا انہوں نے کفر کی نکالی ہوئی ہیں. تو کیونکہ وہ ایک نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اکیلے ایک اللہ کے لیے صرف وقف کر دیں، ٹوٹل اپنی عبادت، اپنی زندگی، اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب اللہ کے لیے کے احکامات کے مطابق ہو، اور ایک ہی ان کے پاس سورس ہو کہ اللہ کی یہ الفاظ قرآن. تو اس لیے چونکہ ان کے پاس بہت سورسز انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کے بارے میں اتنی آیات دی ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم قرآن ایون شروع کرتے ہیں تو سورہ الفاتحہ کے بعد جب دوسری سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ البقرہ، تو اس میں جو ہے وہ مومنین کے بارے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹوٹل 4 آیتیں دی ہیں، 3، 4 اور 5، 3 آیتیں دی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ رائچس کیا ہیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ ان کے عمل کیا ہیں. سو اسٹریٹ فارورڈ، اتنا آسان ترین رستہ، کوئی بیچ میں پیچیدگیاں نہیں ان کے اندر ہوتی. لیکن جو ڈس بلیورز اور ہپوکریٹس جو قسمیں ہیں
ان کی مسلسل آگے اتنا لمبی آیات ہیں ان کے بارے میں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کیا کیا ان کی خامیاں ہوتی ہیں۔ اور صرف یہ سورت 2 نہیں، ویسے تھرو آؤٹ دا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے، ان کی کوالٹیز کو، تاکہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام پڑھے تو خود کو اس کی روشنی میں جج کر سکے کہ وہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ شیطان نے جو منکرین ہیں ان کو اس قرآن سے ان کو دور رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ اس کو سنی سنائی باتوں والی جو حدیثیں ہیں ان کی طرف لے کے چلا گیا ہے کہ کہیں وہ یہ پڑھ نہ لیں، کہیں ان کو شعور نہ آ جائے۔ اس نے ان کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی، لہٰذا اسے پڑھو ہی نہیں، یا اگر پڑھو تو صرف عربی زبان میں پڑھو، اس میں تمہیں بہت فائدہ ہوگا، تاکہ نہ وہ پڑھیں اس کو سمجھیں، نہ ہی وہ اس پر غور کر سکیں، اور نہ ہی وہ پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکیں۔ تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جو شیطان کے اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو کہ میجورٹی میں ہے، انسانیت ہے۔ اور بہت خوش نصیبی سولز ہیں وہ جو کہ بہت ہی تھوڑی ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور اپنی رحمت سے یہ روشنی دکھائی ہے، اور وہ اس تاریکی سے نکل کے تو وہ اس قرآن کی روشنی میں آئے ہیں اور اس قرآن کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 24 میں مثال دی ہے کہ یہ ایسے ان دو گروہوں کی مثال ایسے ہے، یعنی کہ مومنین کی اور جو ڈس بلیورز ہیں، منکرین ہیں جو، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک اندھا اور بہرا ہو بامقابلہ دیکھنے والے اور سننے والے کے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہ تو دونوں بالکل بھی برابر نہیں ہے۔ ایک اندھا ہے اور ایک آنکھوں والا ہے، ایک بہرا ہے اور ایک سننے والا ہے، تو یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی اسی لیے ان میں جو صرف قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور وہ جو قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ اور کتابوں کی پیروی کرتے ہیں، ان میں ایسے ہی فرق ہے۔ بس ماشاءاللہ میں اس پر جو ہے وہ اور غور کر رہی تھی جب آپ پڑھ رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں شیئر کروں۔ تھینک یو۔ وہ جیسے وہ بچپن میں ہم لوگ گیم کھیلتے ہیں نا، آنکھ میں پٹی باندھ کے تو پھر پکڑنا ہوتا تھا، سب لوگ بھاگ رہے ہیں، ہم صرف آواز سن کے اندازہ لگاتے تھے کون کدھر ہے۔ امیجن کریں اتنی یہ آنکھیں اتنی قیمتی چیز ہے، اور کان تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے میسیج کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انالوجی کے طور پہ آنکھیں کان کی مثال دی ہے، اگر ہم اس سے قاصر رہ گئے، امیجن کرو کتنا بڑا لاس ہے۔ اور قرآن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب اسٹڈی کریں تو جب مجھے ماشاءاللہ یاد ہے کہ 2010 میں قرآن کی اردو میں ریگولر ٹرانسلیشن کی اسٹڈی شروع کی، تو مجھے جو بھی ملتا تھا یہ پوچھتا تھا کہ کون سے امام سے سیکھ رہے ہو، کس کہاں سے، کون سے انسٹیٹیوٹ سے، کس کو فالو، کون ٹیچر کون ہے تمہارا۔ میں نے کہا میرا اس وقت ماشاءاللہ میرے دل سے، میری زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نکالتے کون ٹیچر، مطلب ایک مجھے یہ نہیں پتا کہ اس وقت پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن ٹیچر ہیں، لیکن میں نے کہا مجھے تھا کہ وہ جو سورہ قمر میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے سیکھنے والا۔ تو میرے دل میں ایک بات آتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے، تم کیسے سیکھ سکتے؟ میں نے کہا مگر اللہ تعالیٰ نے تو سورہ قمر میں 4 دفعہ ایٹ لیسٹ بولا ہے کہ بھئی یہ میری کتاب میں نے آسان کر دی ہے، تو کوئی سیکھنے والا تو تم۔ اب دیکھیں یہ بھی جھوٹ ہو گیا نا اللہ تعالیٰ، who is more evil than the one who fabricate lies about God? Think about that for a second. کتنی غلط بات کر دی انسان نے۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ بالکل سوچے، دیٹس اے ہوربل تھنگ ٹو ایون سے کہ کسی کو بھی قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے، تم کہاں سے سیکھنے چلے، تمہیں تو بالکل کسی انسٹیٹیوٹ میں تو ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں ایسے۔ ایگزیکٹلی تو who is more evil than the one who fabricate lies، کہ اللہ اس سے بڑا جھوٹا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عوض جھوٹ کھڑے، اور کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہوں، جسٹ امیجن دیٹ، کتنی ناٹ اونلی آپ کسی کو روک رہے ہو اسی طرح سے۔ تو مجھے یہ تھا کہ میں اپنے خود
پڑھ کے سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس کے پاس بھی آپ جاؤ گے وہ آپ کو جب سچ کی طرف جانا شروع کر دیں گے وہ آپ کو کھینچ کے واپس لے آئیں گے. کیوں یہی میں دیکھ رہا تھا ہماری جو ہماری مسجد میں وہ کوئی ایسا سوال آتا تھا تو وہ اس کو چینج کر دیتے تھے. تو میں نے کہا میں خود اسٹڈی کرتا ہوں اپنے اوپر. تو مجھے بہت لوگوں نے منع کیا لیکن میں نے ماشاء اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا مجھ پہ کہ میں نہیں خود ہی پڑھتا رہا، جو چیز سامنے آتی تھی اس کو دل جان سے ایکسیپٹ کرتے چلے گئے. تو اس طرح راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو نہیں مانو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے راستے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو راستہ بچتا ہے وہ دوزخ کا ہی بچتا ہے. ماشاء اللہ. بالکل